کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہم اس کو جاہل تصور کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر پڑھے لکھے علم حاصل، یعنی اگر کچھ نہیں پڑھ سکتا دیکھ کر تو وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن عرب کے اندر یہ تھا کہ عرب میں پڑھنا لکھنا کم ہوتا تھا، ان کا جو علم تھا وہ سینہ مسینہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ بلکہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ عربک لینگویج کے جتنے بھی آپ اصول نکالتے ہیں، جو گرامر کے جو اصول ہیں، وہ اس کا سورس کیا ہے، سورس آف گرامر کیا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اور سورس آف گرامر میں ایک بڑا سورس جو ہے وہ عربک پوئٹری ہے، عربی شاعری۔ اور عرب کے جتنے شعراء گزرے ہیں سوائے ایک دو کے، جتنے بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں جن کا کلام آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو عرب کے اندر پڑھنا لکھنے کا تصور نہیں تھا، ان کے ہاں علم سینہ بسینہ منتقل ہوا کرتا تھا۔ تو امیین کہا کرتے تھے عرب کو، کہ عرب جو ہے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ امیین جو ہیں ان کے ساتھ اب کچھ بھی کر لیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ ان کو ہم مار دیں، قتل کر دیں، ان کا مال کسی طریقے سے چھین لے، ہمیں کوئی گناہ نہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ امیین پر ہم کچھ بھی کر لیں، لیس علینا سبیل، ہم پر کوئی حرج نہیں، سبیل کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہماری گرفت نہیں کرے گا، ہماری پکڑ کا راستہ نہیں کھلے گا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بات غلط۔ کوئی بھی شخص کسی کے بھی ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم یورپ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں تو ہم سودی لین دین کر سکتے ہیں، کافروں سے سود لینے میں کوئی حرج نہیں، کافروں کو دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، دھوکہ دینا، سود لینا، کافر پر ظلم کرنا، کافر کے ساتھ خیانت کرنا، یہ کسی صورت بھی جائز نہیں، کسی صورت بھی جائز نہیں ایک مسلمان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع کیا گیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا لا تخن من خانک، اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے بھی تو تم نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرو۔ تو کافر کے ساتھ بھی خیانت نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ اگر کوئی ذمہ کوئی شخص ہے جو مسلمان ریاست میں کوئی نان مسلم رہتا ہے، تو اس کو اگر کوئی شخص قتل کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ریاست میں رہنے والے نان مسلم کو اگر کوئی قتل کر دے تو لم یجد عرف الجنہ، ایسا شخص جو نان مسلم کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اللہ رب العالمین کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ کیسے؟ کس شخص کو؟ جو ایک نان مسلم کو قتل کرے گا مسلمان ریاست کے اندر، جو امن سے رہ رہا ہے، اس کو نہیں قتل کیا جا سکتا۔ تو اسلام کے اندر یہ بات بالکل منع ہے، اور یہودیت کے اندر بھی منع تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ عقائد اور یہ نظریات بنا لی۔ اللہ رب العالمین نے آگے نصیحت فرمائی، فرمایا بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، من جس شخص نے اوفا مکمل کر لیا، پورا کر لیا، بعہد اپنے وعدے کو، واتقا اور سے تقوی اختیار کیا، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین، اللہ رب العالمین تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمہارے بنائے ہوئے نظریات نہیں چلیں گے کہ فلاں کے ساتھ ہم ظلم کر سکتے ہیں، فلاں کے ساتھ خیانت کر سکتے ہیں، یہ جائز تمہارے لیے نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو خریدتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے وعدے کے بدلے، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، جو اللہ کے وعدے کو بیچ کر، اللہ کی قسموں کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ، کوئی نصیب ان کا، لہم فی الآخرہ، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، نہ ہی اللہ رب العالمین سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کو دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کا تزکیہ فرمائے گا۔ تزکیہ فرمانے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، کیونکہ قیامت میں تزکیہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج تو تزکیہ کا معنی یہ ہے گناہوں سے بچنا، آخرت میں تزکیہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جو انسان نے گناہ کیے وہ اللہ رب العالمین اس سے اس کو پاک کر دے، معاف کر دے۔
اللہ رب العالمین کو گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اب یہ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے وعدے کو اور اللہ کی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچنا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچے کہ اللہ کی قسم یہ مال مجھے اتنے میں ملا، یہ اللہ کی قسم یہ مال اتنے میں بک رہا تھا، میں نے نہیں بیچا، اس کا مجھے اتنا منافع مل رہا تھا، جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن نہ اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا۔ دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نظر سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو نہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ویسے تو اللہ کی نظر سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، تو نہ دیکھنے کا مطلب کہ اللہ رب العالمین جو توجہ کی نظر ہے، جو رحمت کی نظر ہے، وہ ان لوگوں کے اوپر نہیں ڈالے گا، اور اللہ رب العالمین کی بخشش بھی نہیں کرے گا۔ یہ تینوں جو عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں بھی ہے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے تھے اپنی چیزوں کو بیچتے ہوئے، اور یہ آیت میرے اور آپ کے بارے میں بھی ہے کہ ایسا شخص جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے۔ اور دیکھیے یہ بات بڑی خطرناک ہے، گناہ جو ہے اللہ رب العالمین ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے مختلف اسباب کے ذریعے سے، لیکن کچھ گناہ ایسے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ گناہ دیگر گناہوں کی معافی میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جیسے یہ گناہ ہے، اس گناہ کی وجہ سے انسان کے دیگر گناہ بھی معاف نہیں ہو رہے، اس نے یہ گناہ کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے دیگر گناہوں کی بھی معافی کو روک لیا کہ اس نے مال جھوٹی قسم کھا کے بیچا، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ گناہ تو تمہارے اوپر ہے ہی ہے، اب جو تمہارے دیگر گناہ ہیں ان گناہوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے مسلمانوں کے مزاروں میں صورتحال ہی چھوٹی چھوٹی منافع کے لیے بڑی بڑی قسمیں کھا لی جاتی، جھوٹی باتیں کی جاتی، فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ، وہ کون سی چیز ہے جو آج ہمارے مزار کے اندر نہیں ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ یہ آیت کس پر منطبق ہوتی؟ مسلمانوں پر نہیں ہوتی، جو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے، فراڈ کرتے، دھوکہ دیتے، اور سب ایک دوسرے سے دھوکہ کھا رہے۔ تو آج ہماری جو مارکیٹیں ہیں وہ کافروں کی مارکیٹوں سے بدتر ہو گئی، کیونکہ وہ تقوی اور خوف اور ایمان جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے تھا آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ اور وجہ یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارا کاروبار اور ہمارا بازار وہ ہماری مرضی سے چلے گا، وہ ہم جس طرح منافع کمانا چاہے کما سکتے، باقی ہم تھوڑی بہت عبادت کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ ادا کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو مال کمانا ہے اس میں بھی ایسے گناہ آ جاتے ہیں انسان کے کہ اس کے دیگر گناہوں کی معافی میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے یہودیوں میں سے لفریقاً ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم، یلوون جو ٹیڑھا کرتا ہے، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب ہی کتاب کو پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتابی کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ کتاب کا حصہ ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ، من الکتاب کتاب میں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ کہ جو ہم نے بیان کیا یہ اللہ کی جانب سے ہے، وما ہوا من عند اللہ جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، ویقولون علی اللہ الکذب اور وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العالمین پر، وہم یعلمون اس حال میں کہ وہ علم رکھتے۔ کتاب کو ٹیڑھا زبان کر کے کیا مطلب؟ یا تو پڑھتے ہوئے، جب اگر آپ عربی ہیں اور میں عربی پڑھتے ہوئے اس میں کچھ الفاظ داخل کر دوں، یا میں پڑھتے ہوئے جب اس کا ترجمہ کروں کیونکہ آپ کو ترجمے میں سمجھ میں آ رہی، تو میں ترجمہ کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں اس میں داخل کر دوں جو اس قرآن کا حصہ نہیں، اور ایسا کیا لوگوں نے۔ قرآن مجید کہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کی ہے، حفاظت اللہ رب العالمین نے اس کے الفاظ کی ہے، لوگ اس کے الفاظ میں تحریف نہیں کر سکتے، لیکن اس کے معنی میں تحریف کی ہے لوگوں نے۔ تو معنی میں تحریف ہو سکتی اور لوگوں نے کی بھی ہے، ترجمے کے اندر تحریف کر دی، استدلال کرتے ہوئے تحریف کر دی، اتنی بڑی تحریفات کی کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ہی مائنس کر دی ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کو ماننے سے انکار کر دی ہے۔ وجہ ہے اللہ کا؟ نہیں، وجہ نہیں ہے۔ وجہ کا معنی چہرہ، اللہ کا چہرہ ہے، وہ کہیں گے نہیں چہرہ نہیں۔ اب یہ قرآن کے اندر تحریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، ہم کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، تو یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر اسی طریقے سے اس قرآن سے
ایسے احکامات بیان کرنا جو اس قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، جو اس قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا، کسی غالباً شاید رضا خان بریلوی صاحب کی تھی یا کس کی تھی، اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سورہ بقرہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے کہ وہ جو ان کو رزق دیا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ترجمے میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جی تیجا 40واں 11ویں کرتے ہیں، ابھی ترجمے میں لکھا۔ اب جو ترجمہ پڑھنے والا ہے وہ کیا سمجھے گا کہ مما رزقناہم ينفقون کا معنی کیا ہے؟ تیجا کرنا، 40واں کرنا، 11ویں کرنا۔ ابھی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اندر اپنی چیزیں شامل کرنا نہیں ہے تو کیا؟ تو ہماری امت نے بھی یہ معاملات کیے، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے یہ چیزیں جو آج بیان کی جاتی ہے امت کے اندر۔ اللہ رب العالمین آگے مزید وضاحت فرمائی ان کے ان عقائد کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھے اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھے۔ بال اس آیت میں کافی تفصیلات ہیں لیکن ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ ما کان لبشر، ما کانا نہیں ہے لائق، لبشر کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ دے اللہ رب العالمین اس کو الکتاب کتاب، والحکم اور حکمت اور حکم، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں سے، کونو تم ہو جاؤ عبادن بندے، لی میرے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے۔ یعنی اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کسی کو نبوت دے اور کسی کو کتاب دے، وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ تم میری عبادت کرو، یہ ممکن نہیں۔ اللہ رب العالمین نے عزیر علیہ السلام کو نبوت دی تو عزیر علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہوگا کہ میری عبادت کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی کسی سے نہیں کہا ہوگا میری عبادت کرو۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے نہیں کہا مجھ سے مانگو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اس قدر احتیاط فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل، اس طرح نہ کہو، قل ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، ثم ما شئت، پھر جو آپ چاہیں۔ پہلے اللہ کی چاہت، میری چاہت بعد میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو بڑھا دیا، اب میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ احتیاط فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ ولیکن کونو، لیکن وہ کہے گا کہ کونو تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے، ربان رب سے ہے، یعنی اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم تو تعلیم دیتے ہو کتاب کی، تم تو کتاب کی تعلیم دینے والے لوگ ہو، تم تو علماء ہو، تمہیں کوئی نبی کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم میری عبادت کرو؟ وبما کنتم تدرسون، اور چونکہ تم ہو تدرسون، تم پڑھتے ہو، تم تورات پڑھ رہے ہو، تم انجیل پڑھ رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ جو نبی ہے وہ نبی کبھی بھی اپنی عبادت کی طرف نہیں بلائے گا۔ ولا یامرکم، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا ان تتخذوا، یہ کہ تم بنا لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور انبیاء کو، اربابا رب، کبھی بھی کوئی نبی تمہیں غیر اللہ کی دعوت نہیں دے گا۔ ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کرنے کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس پہ کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ کیا مسلمان ہونے کے بعد کوئی نبی تمہیں کفر کی دعوت دے گا؟ ناممکن ہے، ناممکن۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے توحید کی طرف دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا، یہ کہنا کہ رب والے بن جاؤ، میرے بندے نہ بنو، رب والے بن جاؤ، ہاں میری اتباع کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو، اس کو تسلیم کرو، لیکن عبادت تم نے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کر دی۔ تو یہی اصل حقیقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کی جائے گی، نہ ہی کسی اور کی عبادت کی جائے گی، عبادت جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی۔ ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہو گیا، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ تو ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حد دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت باقی نہیں بچتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیری رسول ہیں، ساری امتوں کی اور ساری قوموں کی طرف رسول ہیں۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے
लोगों की गुफ्तगू से, कलिमात से कि मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के नबी हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ईसाइयों के नबी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। ऐसा नहीं है, वो भी हमारे नबी हैं। हम उनकी भी तालीमात को मानने वाले हैं। इस बुनियाद पर इसीलिए तो हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखा है। तौबा हर गुनाह की कबूल है जब तक तौबा का दरवाज़ा इंसान के लिए खुला हुआ है, तो उसकी हर गुनाह से तौबा हो सकती है। कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जिससे इंसान तौबा करे, लेकिन तौबा तौबा में फ़र्क है। गुनाह जितना बड़ा था उसकी तौबा भी उसी एतबार से कि ताबू मिन बाद ज़ालिक व अस्लहू, फिर इंसान इस्लाह भी करे, अपने आप को सुधारे और लोगों को बताए कि मेरे से गलती हुई है, मैं ऐसा था और मैं ऐसा था। उसके बाद अपनी नेकियों को सही माना में सरअंजाम दे। इंसान जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है उसको सबसे ज़्यादा संभाल के रखता है, देता किसी को भी नहीं है। ये कायदा है, फितरती कायदा है हमारा कि हम जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उस चीज़ को सबसे ज़्यादा सेव करके रखते हैं, देते किसी को भी नहीं, बखील होते हैं उस मामले में। और जो वो अल्लाह के लिए कुर्बान कर दे वो उसके ईमान की दलील है कि वो पक्का बिर वाला आदमी है, ये बड़ी नेकी तक पहुंच गया है।